جنرل سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں جنوبی ایشیا میں سلامتی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو کی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی اعلان پر آئینی و قانونی مشاورت جاری ہے۔ ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق وزارت خارجہ آبی وسائل اور قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ بھارت کو چند روز میں باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوٹس میں معاہدہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ اقدام کا مقصد پاکستان کے موقف کو قانونی اور اخلاقی جواز دینا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ پاکستان کو قانونی سبقت ہے۔ امید ہے بھارت کو جلد نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ حکومت و کابینہ کی منظوری کے بعد تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ پہلگام واقعے کو بھارت نے جس طرح رپورٹ کیا اس پر شکوک و شبہات ہیں۔ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا سکتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے باخبر سویرا میں خصوصی گفتگو میں کہا کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ گھنونے عمل میں کون ملوث ہے۔ اگر انڈیا اس کی مشترکہ انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ غیر ملکی یا تھرڈ پارٹی انکوائری کریں تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا گیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ شیکی ہیں، اور اگر ہندوستان اس پہ نہیں آتا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائیں۔ پاکستان کی طرف سے کوئی انیشیٹو یا کوئی ایکشن یا کوئی حملہ جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ انڈیا کو بھی وارن کیا ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی حرکت ہوئی تو پاکستان اس کے برابر ضرور جواب دے گا۔ جیسا ٹارگٹ وہ چنیں گے ویسا ہی ٹارگٹ جو ہے وہ چنا جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ آگے چل کے کوئی صورتحال بنتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بالکل اس کے اوپر ابتدائی کام تو ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سبھی لوگوں سے ایک ایک کر کے رابطے کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے بھارت پہلگام واقعے کے جواب میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کسی بڑے علاقائی تنازع کا سبب بنے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا دو جوہری طاقتوں کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ امید ہے پاکستان بھارت سے تعاون کرے گا۔ About any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers, we've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. امریکہ نے پاکستان اور بھارت سے مسائل کا ذمہ دارانہ حل نکالنے پر زور دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے امریکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں کو مسائل کے ذمہ دارانہ حل کا مشورہ دیا۔ Monitoring closely. Yesterday, Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term, let me correct that, a responsible resolution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. We continue to be in touch with the governments of both countries, as I mentioned, at multiple levels. There's constant involvement. This government is in constant communication. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے بھارت کی آبی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ انہوں نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان کو جوڑنے کی بھارت کی کوششوں کو مسترد کیا اور واقعے کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ امیر قطر نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور کہا قطر موجودہ بحران میں کمی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ آذربائیجان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ آذری وزارت خارجہ نے واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعے کی بین الاقوامی سطح پر آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔
آصری وزارت خارجہ نے مزید کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت سے مسائل حل کریں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دیرینہ تنازع کا حل نکالیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری اور بھرپور ہوگا۔ آرمی چیف نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا۔ ISPR نے بتایا سپہ سالار نے منگلا کور کے زیر اہتمام ہیمر سٹرائک مشقوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسروں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا، عزم کی تعریف کی۔ 1.3 million Indian Army with all their wherewithal cannot intimidate us.